آخرکار ستارہ اور سالار کا نکاح ہو ہی جاتا ہے۔ جب سالار اور ستارہ دونوں نکاح کے پیپرز پر سائن کر لیتے ہیں اور قاضی صاحب بھی نکاح پڑھا لیتے ہیں تو ستارہ سکھ کا سانس لیتی ہے۔ سالار سے شادی سے پہلے اس نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ سالار سے شادی سے پہلے ستارہ کو اس کے رشتہ دار کافی کھری کھوٹی سناتے، اسے باتیں سناتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے تھے۔ لیکن اب جب ستارہ کا نکاح سالار کے ساتھ ہو گیا ہے تو اب سب اس کی قسمت پر رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی اس کے سارے رشتہ دار اس سے جل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر نمی سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سیدھا ستارہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے سالار کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر شادی تو کر لی لیکن خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ بھلا سالار کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کے پاس تم جیسی کئی آئیں اور کئی گئیں۔ سالار تم جیسی لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ سالار میرا تھا لیکن تم نے اپنی مکاریوں سے اسے حاصل کیا ہے۔ اب میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے تم جیسی گھٹیا عورت کہیں نہیں دیکھی۔ اب سالار سے نکاح کے پاس ستارہ کے پاس کافی ہمت آ جاتی ہے۔ اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ اب وہ نمی کو زوردار تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اب میں سالار کی بیوی بن چکی ہوں اور اب میں سالار کے بارے میں یا اپنے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنوں گی۔ اب میں اپنے بارے میں یا سالار کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سنوں گی، اس لیے اپنی بکواس بند رکھو۔ اب سالار سے شادی کے بعد جا کر ستارہ کو ہمت آئی ہے اب جب ستارہ کے پاس نمی کو باتیں سنانے کا موقع ہے تو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور اسے اچھی خاصی سناتی ہے، اور اس کے سارے رشتہ دار نمی کی یہ بے عزتی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ سلمان بھی وہاں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ستارہ کہتی ہے کہ سالار مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور مجھے سالار کی محبت پر بالکل بھی شک نہیں ہے۔ میں بھی سالار سے محبت کرتی ہوں۔ اگر تم نے ہم دونوں کے خلاف ایک اور لفظ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ستارہ کی یہ باتیں سننے کے بعد سالار من ہی من میں بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ سالار تو ایک کمزور ستارہ کو جانتا تھا لیکن آج اس نے پہلی مرتبہ ستارہ کا یہ روپ دیکھا ہے تو وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ اب ان ساری رسومات کے بعد رخصتی کا وقت آ جاتا ہے تو ستارہ اپنے سارے رشتہ داروں سے ملتی ہے، ان سے اجازت لیتی ہے، مگر اس کا بھائی وہاں پر موجود نہیں ہوتا کیونکہ ستارہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اس سے ملے بغیر نہیں جاتی۔ اس کے بعد ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی سے مل کر آتی ہوں۔ جب ستارہ اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مڑ کر پھر واپس نہیں آؤں گی، کیا تم مجھ سے آخری بار ملو گے بھی نہیں؟ اتنے ناراض ہو مجھ سے؟ تو سامنے سے اس کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے تم سے نہیں ملنا، چلی جاؤ، میں تو تم سے بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ستارہ کہتی ہے کہ میں بھی تم سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہو، اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ مجھے سالار سے سخت نفرت ہے، اور اب جب تم نے اسی کا انتخاب کیا ہے شادی کے لیے تو اب مجھے تم سے بھی نفرت ہو چکی ہے، اب میں تمہیں اپنی بہن بھی نہیں مانتا۔ ستارہ اپنے بھائی کے زبردستی گلے لگتی ہے اور رونے لگتی ہے، لیکن اس کے بھائی پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی آنکھ میں تو ایک آنسو تک نہیں آتا۔ تو پھر ستارہ سے اس کا بھائی کہتا ہے کہ اب تم جاؤ، سالار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ ستارہ کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی اس کا بھائی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا اور آخرکار ستارہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب جب سالار ستارہ کو لے کر گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی مام اور ڈیڈ وہاں پر بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ سالار کی ماں ستارہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تو تم ہی وہ گھٹیا لڑکی ہو جس سے شادی کرنے کے لیے ہمارے بیٹے نے اپنی زندگی تک برباد کر دی ہے۔ تم جیسی گھٹیا اور مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ امیر لڑکوں کو پھانستی ہیں اور پھر ان سے شادی کر لیتی ہیں۔ سالار اپنی ماں کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ بس امی بس، اب میں ستارہ کے خلاف ایک اور لفظ نہیں سنوں گا، اب خاموش ہو جائیں، ایسا نہ ہو مجھ سے بدتمیزی ہو جائے۔ اس کے بعد سالار اپنی نانی سے کہتا ہے کہ نانی آپ ہی نہیں سمجھائیں، ایسا نہ ہو کہ میں انہیں کچھ بول دوں پھر یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ تو سالار کی نانی اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، اب یہ تمہاری بہو بن چکی ہے، اپنی بہو کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بھی کرتا ہے، خاموش ہو جاؤ، اگر اپنی بہو کا استقبال نہیں کر سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ، اس طرح اپنی بہو کی بےعزتی تو نہ کرو۔ تو اس کے بعد سالار کی نانی سالار سے کہتی ہے کہ بیٹا تم انہیں چھوڑو، ان کے منہ نہیں لگتے، تم اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد سالار ستارہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سالار کی ماں اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، اگر آپ سالار کا ساتھ نہ دیتی تو میں اس گھٹیا لڑکی کو اپنے گھر میں نہ داخل ہونے دیتی اور سالار بھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس پر سالار کی نانی کہتی ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ سالار کی خوشی اس لڑکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
اگر تم سالار کی شادی ستارہ سے نہ ہونے دیتی تو تم اپنے بیٹے کو کبھی خوش نہ دیکھ پاتی۔ مجھے معلوم ہے اگر اس کی شادی ستارہ سے نہ ہوتی تو وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرتا۔ بس اب میری بات یاد رکھو، اگر اب تم نے ستارہ سے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ستارہ اس گھر کی بہو بن چکی ہے، اب تم جتنا جلدی اس بات کو ایکسیپٹ کر لو اتنا ہی بہتر ہے۔ جبکہ اگلے ہی دن صاحبہ سالار کے گھر آتی ہے اور سالار سے کہتی ہے کہ سالار، یہ تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تمہیں ستارہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں معلوم تو ہے میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ذرا برابر بھی میرا خیال نہیں آیا۔ اگر تم نے ستارہ سے شادی کر لی تو میرا کیا ہوگا؟ تو میں کہاں جاؤں گی؟ سالار، تم نہیں جانتے وہ ستارہ کتنی مکار عورت ہے۔ اس نے تم سے صرف اور صرف پیسے کے لیے شادی کی ہے۔ وہ تم سے محبت بالکل بھی نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور دیکھنا سالار، تمہیں بہت ہی جلد اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا۔ تو سالار کہتا ہے کہ بس صاحبہ بس، اب میں تمہاری زبان سے اپنی بیوی کے خلاف ایک اور لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر تم نے اپنے منہ سے ایک اور لفظ نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صاحبہ، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور تم بھی مجھے بھول جاؤ کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اسی لیے میری زندگی میں آگ مت لگاؤ۔ اب جب سالار اس کی بےعزتی کر کے اسے گھر سے نکال دیتا ہے تو صاحبہ بھی سوچ لیتی ہے کہ اب وہ ستارہ کو سالار کی زندگی سے نکال کر ہی دم لے گی۔ اب صاحبہ ایسی چالیں چلے گی جس سے وہ ستارہ اور سالار کے درمیان دوریاں پیدا کر سکے۔ اب وہ سالار کو ستارہ کے خلاف بھڑکائے گی اور اس کام میں ساتھ دے گی سالار کی ماں، کیونکہ سالار کی ماں بھی خود یہی چاہتی ہے کہ صاحبہ اس کی بہو بنے، نہ کہ ستارہ۔ سالار کی ماں خود بھی ستارہ سے سخت نفرت کرتی ہے اور اسے کسی بھی صورت میں اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ اب سالار کی ماں اور صاحبہ مل کر ستارہ کا جینا حرام کر دیں گے، اس کے خلاف ایسی چالیں چلیں گے کہ اس کی زندگی عذاب بنا کر رکھ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک سالار اور ستارہ ایک دوسرے کا ساتھ دے پائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ وہ تم سے محبت بالکل بھی نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اور دیکھنا سالار، تمہیں بہت ہی جلد اس بات کا احساس بھی ہو جائے گا۔ تو سالار کہتا ہے کہ بس صاحبہ بس، اب میں تمہاری زبان سے اپنی بیوی کے خلاف ایک اور لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر تم نے اپنے منہ سے ایک اور لفظ نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صاحبہ، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اور تم بھی مجھے بھول جاؤ کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اسی لیے میری زندگی میں آگ مت لگاؤ۔ اب جب سالار اس کی بےعزتی کر کے اسے گھر سے نکال دیتا ہے تو صاحبہ بھی سوچ لیتی ہے کہ اب وہ ستارہ کو سالار کی زندگی سے نکال کر ہی دم لے گی۔ اب صاحبہ ایسی چالیں چلے گی